بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کب سے بس سٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن لگتا تھا بس آج نہیں آئے گی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، ابھی نیا بھرتی ہوا تھا، اس لیے خوب محنت کر رہا تھا۔ آج کام کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اوپر سے موسم بھی خراب تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی جو اس کا لباس بھگو رہی تھی۔ اکتوبر کی بارش بھی بن بلائے مہمان کی جیسی ہوتی ہے، اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو لطف دیتی ہے، لیکن اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو یہ رحمت بھی زحمت میں بدل جاتی ہے۔ احمد کے لیے بھی بارش اب زحمت بن چکی تھی۔ ویسے بھی آج کل بارشوں نے بے حد تباہی مچا رکھی تھی۔ جب 2.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی بس نہ آئی تو اس نے مجبوراً شارٹ کٹ لینے کا سوچا۔ لگتا ہے خراب موسم کی وجہ سے بس نہیں آئے گی، اگر یوں ہی کھڑا رہا تو پھنس جاؤں گا، کیا پتہ بارش زور پکڑ لے۔ یہی سوچتے ہوئے احمد اب کچی سڑک سے ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر ابھی کافی دور تھا، لیکن وہ چلتا رہا۔ اب بارش بے حد زور پکڑ چکی تھی۔ بارش کا زور بڑھا تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو آج ہی پہلی تنخواہ ملی تھی اور وہ جلد از جلد اس کو اپنی بوڑھی ماں کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ احمد سوچ رہا تھا، ابا کی وفات کے بعد جن حالات میں اماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، یہ میری ماں کا مجھ پر احسان ہے۔ میں مر کر بھی یہ احسان نہیں چکا سکوں گا۔ میں اپنی ماں کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ احمد دل ہی دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے گرجدار آواز میں کہا، جو بھی تیرے پاس ہے نکال۔ اس کے سر پر کسی نے آہنی چیز رکھ دی۔ احمد جیسے ہی مڑا، 2 آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے، جن میں سے ایک نے اس کے سر پر پستول تان رکھی تھی۔ جلدی کرو، وہ شخص دوڑا۔ احمد کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس سے لینا چاہتے تھے، لیکن احمد سوچ رہا تھا کہ اگر سب پیسے ان کو دے دیے تو اگلے ماہ کا خرچ کیسے چلے گا، ماں کو کیا دے گا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ سامنے والے نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ حرام زادے، جو کچھ ہے جلدی سے نکال۔ اب کی بار احمد نے اس کو دبوچ لیا، لیکن اچانک ایک زوردار آواز گونج اٹھی، ٹھا! ساتھ والے آدمی نے احمد پر فائر کر دیا۔ جلدی بھاگ ایوب، تم نے فائر کیوں کیا؟ اب ایک ساتھی دوسرے ساتھی پر چلا رہا تھا۔ وہ دونوں بھاگ رہے تھے، لیکن احمد بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہسپتال ہی لے جاؤ، بھاگ کیوں رہے ہو؟ پھر احمد زمین پر گر گیا۔ اے اللہ، مجھے مہلت دے، میں اپنی بوڑھی ماں کا آخری سہارا ہوں، مجھے تو ابھی گڑیا کی شادی بھی کرنی ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گولی شاید پیٹ کو چیر کر نکل گئی تھی، اس لیے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ہسپتال کی جانب چل پڑا۔ آندھی اور طوفان اب پھر سے زور پکڑ چکے تھے۔ کاش اللہ اس بارش کو رحمت میں بدل دے اپنے حکم سے، یہ زحمت نہ بنے۔ احمد اب اپنی تکلیف بھول کر خود سے مخاطب تھا۔ اللہ تو اپنے بندوں کا بھلا ہی چاہتا ہے، لیکن ہم انسان اپنے ساتھ خود غلط کرتے ہیں۔ احمد نے مڑ کر دیکھا تو ایک جوان جو تقریباً اسی کا ہم عمر تھا، درخت کے نیچے کھڑا ہوا یہ سب بول رہا تھا۔ آپ کون؟ احمد نے پوچھا۔ میں انسان ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ کافی دلچسپ انسان لگ رہے ہیں آپ۔ احمد مسکرا اٹھا۔ چلے وہاں ایک جگہ ہے، وہیں رکتے ہیں تھوڑی دیر، جب بارش تھم جائے، ورنہ تو ادھر درخت بھی گر سکتے ہیں آندھی طوفان کی وجہ سے، اور ہم مر بھی سکتے ہیں۔ احمد نے کہا، مجھے افسوس ہے تمہارا۔ جوان بولا، تمہیں گولی لگی ہوئی تھی، کہاں سے نکلے تھے، کہاں کو جانا تھا؟ اس جوان نے سوال کیا۔ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، کام کرتے کرتے دیر ہو گئی، جب کام ختم کیا تو میری مطلوبہ بس نکل چکی تھی۔ دوسری بس کا انتظار کرتے کرتے جب نا امیدی ہوئی تو شارٹ کٹ سے رستہ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن پھر اچانک 2 ڈاکو آئے اور مجھ سے میری پہلی تنخواہ چھیننا چاہی، لیکن چھین نہ پائے اور مجھے گولی مار دی۔ احمد نے تفصیل بتایا۔ اچھا، جوان نے کہا، تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ احمد نے سوال کیا۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں پنجاب یونیورسٹی پڑھنے جاتا تھا، میرا تعلق باولپور سے تھا۔ چھٹیوں کے دوران ایک صبح میں ریل گاڑی میں بیٹھا گھر جا رہا تھا کہ اچانک ریل گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ پھر احمد نے سوال کیا کہ سامنے سے آتی ہوئی ریل گاڑی ہماری ریل گاڑی سے ٹکرا گئی؟ ٹکر اتنی شدید ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا، ہم سب کے سب مارے گئے اور ایک ناگہانی موت کا شکار ہوئے ہم۔ تم سب مر گئے؟ مطلب؟ احمد نے اس جوان کی طرف پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔
ہاں ہم دونوں مر چکے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرا وقت اللہ کی طرف سے پورا ہوا تھا، اور تمہارا اور میرا کیا؟ احمد پریشانی سے بولا، اور تمہارا وقت چھین لیا گیا۔ نوجوان نے کہا، میرا وقت چھینا؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ احمد اب الجھن کا شکار تھا۔ اس جوان نے تھوڑی دور کھڑے مجمع کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ احمد کو اب اپنے چاروں طرف وہ لوگ دکھ رہے تھے، ریل کی پٹری پر جو اس جوان کے ساتھ حادثے کا شکار ہوئے تھے، وہ سب احمد کی طرف اب افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گولی لگی ہے، خون نکلا ہے، لیکن اب میں اتنا کہتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف بھاگا تو اس کو ایک لاش پڑی ہوئی نظر آئی۔ یا اللہ! احمد کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیونکہ وہ لاش احمد کی تھی جسے پولیس والے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اب سب ختم ہو چکا تھا۔ احمد کی قوت گویائی جواب دیتی جا رہی تھی، وہ اب دوسرے جہاں کا باسی بن چکا تھا۔